محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ آج ہم ہمارا سلسلہ جو کرمنل ٹرائل کو ڈسکس کرنا، کرمنل ٹرائل کو سیکھنا ہے، وہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ اس میں آج ہم کرمنل ٹرائل کے لیے جو CNSA یا ANF کی پروسیڈنگ ہوتی ہے، اس میں یعنی نارکوٹکس جب کسی سے ریکور ہوتی ہے، اس کے لیے پروسیکیوشن کیا کرتی ہے۔ دیکھیں، ہمیں کرمنل ٹرائل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں پروسیکیوشن کا طریقہ واردات کو سمجھا جائے۔ جب تک ہم پروسیکیوشن کے طریقہ واردات کو نہیں سمجھیں گے کہ وہ کیسے اپنی پروسیکیوشن مکمل کرتی ہے، اس وقت تک ہم کرمنل ٹرائل پہ کام نہیں کر سکتے، کرمنل ٹرائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے اسپیسیفکلی جو ہے، جیسے کہ جب ہم مرڈر ٹرائل سٹارٹ کریں گے تو مرڈر ٹرائل میں پہلے مرڈر کی انویسٹیگیشن کو سیکھیں گے کہ مرڈر کی انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کا چلان کیسے پیش ہوتا ہے، اس کے بعد اس پہ ٹرائل کیسے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ابھی جو انیشلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے ANF اور CNSA کے تحت جو ہوتے ہیں FIRs ہوتی ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا پروسیجر کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، FIR جب بھی کسی کے خلاف CNSA کی FIR ہوتی ہے، کسی سے کوئی نارکوٹکس پروہیبٹڈ ڈرگز وغیرہ برآمد ہوتی ہیں، تو اس میں جیسے ہی کوئی برآمد ہوتا ہے تو اس کے لیے جو FIR ہوتی ہے، FIR کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو ریکوری ہوتی ہے، ریکوری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ 2-3 طریقے سے ہی یہ ریکور کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مخبر خاص نے اطلاع دی، مخبر خاص کی اطلاع پر ہم لوگوں نے فلاں جگہ پکٹ لگائی یا ریڈ کیا کہ وہاں سے ہمیں پتہ چلا اور وہاں سے یہ ریکور ہوئی۔ ایک بہت اہم یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گشت پڑتال کے سلسلے میں، سرچ کے سلسلے میں ہم فلاں جگہ پہ پکٹ لگا کے کھڑے تھے، وہاں سے 1 یا 2 اشخاص آئے، انہوں نے دیکھا تو وہ دیکھ کے ہی الٹے پاؤں واپس کھسکنے لگے۔ یہ ورڈز عام طور پہ یوز ہوتے ہیں۔ یا ہمیں دیکھ کے وہ گھبرا گئے، انہیں مشکوک جان کر ہم نے تلاشی لی، تو تلاشی لینے پہ ان سے نارکوٹکس برآمد ہوئی۔ یہ عموماً یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ سرچ پڑتال کے سلسلے میں ہم وہاں سٹاپ پہ کھڑے تھے یا فلاں جگہ تھے، وہاں سے کسی گاڑی کی تلاشی دی یا اس طرح۔ اب اس میں مخصوص جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مخبر خاص کی اطلاع۔ مخبر خاص کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پروسیکیوشن کے لیے کوئی بھی کرائم ہے، اس کے لیے مخبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے لاء میں۔ مخبر کی اتنی اہمیت ہے کہ مخبر کو ایگزیمشن حاصل ہے۔ کوئی بھی جو ہے آفیسر ہے، پروسیکیوشن آفیسر ہے، انویسٹیگیشن کرتا ہے، اس کو ایگزیمپٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مخبر خاص کو صیغہ راست میں رکھے۔ یعنی کوئی عدالت، یہ آپ کسی عدالت میں یہ پلی نہیں لے سکتے کہ مخبر خاص کو بھی طلب کیا جائے۔ جیسے کمپلینٹ ہوتا ہے، کمپلینٹ فائل کرتا ہے، وہ جب کمپلینٹ لے کے جاتا ہے جائے وقوع سے، اگر اس کو آپ نہیں پیش کرتے تو دی بیسٹ ایویڈنس ود ہیلڈ کی جاتی ہے اور اس پہ ایکویٹل ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی جگہ اتنی پروٹیکشن حاصل ہے کہ کسی جگہ کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ مخبر خاص کون ہے۔ یعنی کرائمز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے مخبر چھوڑے ہوتے ہیں۔ ان کے مخبر، وہ میں کسی دن پھر ڈسکس کروں گا کہ مخبر ہوتا کیا ہے۔ یعنی اسپائی انفارمیشن دینے والا، خفیہ اطلاع دینے والا۔ ہر علاقے میں مختلف سول لوگ ہوتے ہیں جو مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مخبر بڑے دلچسپ لوگ ہوتے ہیں۔ مخبری انسان کی نیچر میں موجود ہوتی ہے، یہ فطرت میں موجود ہوتی ہے کہ وہ شکایت لگائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ بعض کا یہ پھر اس طرح آتے ہیں تو اس طرح کے مخصوص لوگوں کو لے لیا جاتا ہے، پولیس اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اور یہ شوقیہ، بعض لوگ تو پیسے کے لیے مخبری کرتے ہیں، بعض شوق سے مخبری کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں تک ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں کہ ایک مخبر اپنی مخبری کی عادت سے اتنا مجبور تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ، وہاں پہ فنکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے مخبری کر دی کہ فلاں جگہ پہ آپ ریڈ کریں تو وہاں سے جوا ہو رہا ہے اور وہاں سے پکڑے جا سکتے ہیں۔ ہمارے علاقے کی بات، یقین کریں، وہاں سے جب ریڈ کیا گیا تو بعد میں پتہ چلا جی کہ یہ مخبری اس بچے کے جس کی شادی ہو رہی اس کے فادر نے کیا، اور وہ بڑا مشہور ٹاؤٹ تھا، ہمارے علاقے کا ایک مشہور ٹاؤٹ تھا وہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، فوت ہو گئے۔ لیکن یہ ایک عادت ہوتی ہے
یہ عادت پروسیکیوشن کو بڑی کام آتی ہے. میں آپ کو, کیونکہ آپ یہ کرمنل جب بھی آپ CNSA کا ٹرائل کریں گے آپ کو یہ ملنے یہ چیز یہ عام ملے گی کہ مخبر خاص کی اطلاع. اس لیے میں مخبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کر رہا ہوں کہ مخبر انفارمر ہوتا ہے, وہ کسی بھی کرائم کے متعلق انفارم کرتا ہے, وہ کوئی سیکرٹ آتا ہے, وہ علاقے میں آ کے اس واردات میں لوگوں میں بیٹھتا ہے, وارسان میں آ کے بیٹھتا ہے, اور اس طرح اسے ایک کھوجی جو ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا, کھوجی اور مخبر میں فرق ہوتا ہے. کھوجی کے سر دست ایک بات آ گئی تو میں ہو سکتا ہے کوئی اس بات کو مکس کر جائے آپ میں سے کہ کھوجی اور مخبر ایک ہی ہوتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں. مخبر جو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی کسی کرائم کے متعلق اطلاع دیتا ہے, اس کو کچھ انفارمیشن سیکریٹ انفارمیشن ملتی ہے, وہ آ کے وہ انفارمیشنس کو شیئر کرتا ہے, وہ اس جرم کے ہونے کی یا ہونے کے بعد اس کی انویسٹیگیشن میں مدد دیتا ہے. لیکن جو کھوجی ہوتا ہے, کھوجی کا باقاعدہ طور پہ ڈیفائن کیا گیا ہے, کھوجی ایک خاص قسم کا ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جسے سیاح کہتے ہیں. اس کو کوئی کریمنل ایکسپیرینس ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, لیکن اس کو کچھ اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ آ کے چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. وہ اپنے تجربے کی روشنی میں ایک جو ایسے جرائم کو وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے جیسے خفیہ ہوتے ہیں, بلائنڈ مرڈر ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کیسے وہ تھیفٹ کے کیسز میں وہ کرتا ہے کہ چوری کیسے ہوئی, کس نے کی, وہ کھوج لگاتا ہے. یہ کیونکہ الگ چیپٹر ہے, ہم ہٹ رہے ہیں اپنے موضوع سے. مخبر خاص پہ آتا ہوں. تو مخبر خاص یاد رکھیے گا, جب بھی آپ جرا کریں گے تو یہ نہ ہو کہ جرا میں کہیں گے یہ درست ہے کہ آپ نے مخبر کا نام نہیں لیا, یا آپ اپلیکیشن دے دیں کہ مخبر خاص کو بھی پیش کیا جائے. تو مخبر خاص لیگلی ایگزیمپٹڈ ہے, اسے لا ایگزیمپٹ کرتا ہے کہ وہ آگے وہ اسے کوئی بھی عدالت اس کے متعلق نہیں پوچھ سکتی. اب میں آتا ہوں کہ اس سے آگے کیا ہوتا ہے. مخبر خاص اطلاع دیتا ہے یا روٹین کے سلسلہ گشت پڑتال میں پولیس موجود ہوتی ہے. میں مخبر کی اطلاع پہ پہلے آتا ہوں کہ مخبر خاص جب اطلاع دیتا ہے وہ کیسے اطلاع دیتا ہے. سم ٹائمز یہ کریمنل لوگ ہوتے ہیں جو خود سیل کرتے ہیں, خود پرچیزر ہوتے ہیں, کوئی ایڈکٹ ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے, اور سم ٹائم اسی ٹیم میں سے کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو پولیس نے خود چھوڑا ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور اس میں انوالو ہوں. وہ جاتا ہے, وہ کرمنلز کے ساتھ ملتا ہے, اور مل کے وہاں سے جیسے ہی وہ گاڑی روانہ ہوتی ہے, گاڑی لے کے نارکوٹکس کی یا کوئی بندہ لے کے روانہ ہوتا ہے, تو وہ آ کے وہاں اطلاع کر دیتا ہے کہ یہ سفید رنگ کی کرولا ہے. تو سم ٹائمز ایگزیکٹ نمبر بتاتے ہیں جی کہ اس نمبر کی کرولا میں اس طرح اشخاص ہیں, فلاں شخص کے پاس آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. آپ دیکھتے ہیں نا سیکرٹ کیوٹیز میں سے نکلتا ہے, خفیہ خانوں میں سے. ایون کہ آپ نے دیکھا کہ گوبھی, بند گوبھی جو ہوتی ہے, بند گوبھی سے ہیروئن برآمد ہوئی. وہ کیسے برآمد ہوئی؟ وہ بیسیکلی مخبری ہی ہوئی تھی اس کیس میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جب گوبھی کی فصل یہ کاشت کرتے ہیں نا, گوبھی کا پھول جب کھلتا ہے نا اس میں ہیروئن ڈال دی جاتی ہے, نارکوٹکس اس میں ڈالتے ہیں. وہ اپنے ٹائم پہ پھول بند ہو جاتا ہے, وہ فصل پوری حالت بند ہوتا ہے تو نارکوٹکس اس کے اندر بند ہو جاتی ہے. اس طرح پھر وہ نارکوٹکس گئی تو مخبر خاص کی اطلاع پہ یہ ریکور ہوئی. اسی طرح مخبر خاص انفارم کرتا ہے جی کہ یہ گاڑی ہے, یہ بندہ ہے, اس روٹ سے آ رہے ہیں, اتنے بجے نکلیں گے, اتنے بجے پہنچیں گے. اب وہ ایک آئیڈیا دے دیتا ہے کہ یہاں سے نارکوٹکس نکلی ہے, وہ اس طرح کی گاڑی میں, اس کی اطلاع پہ یہ پھر وہاں پہ پکٹ لگاتے ہیں. پکٹ لگا کے اس طرح کی گاڑیاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, رستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف گاڑیوں کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ گاڑیاں مخصوص طرح کی ہوتی ہیں. جیسے کہ انفارمیشن مخبر خاص کی یہ ہے کہ سپوز وائٹ کرولا میں, XLI میں یا کسی اسپیسیفک گاڑی میں آ رہی, اس دن وہ اسی گاڑی کو روکتے ہیں, جتنی آ رہی ہوتی ہیں اس کو روک لیتے ہیں. پھر اگر ایگزیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے تو صرف اسی نمبر کی گاڑی کو روکا جاتا ہے. اب یہ وہاں پہ ایک تو طریقہ یہ ہوگا کہ مخبر خاص نے اطلاع دی کہ فلاں جگہ پہ فلاں شخص نے نارکوٹکس رکھی ہے, فلاں سے وہ فلاں جگہ سمگل کر رہے ہیں, فلاں سے فلاں جگہ. یہ اس کے مطابق ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے. ٹیم تشکیل دینے کے بعد وہ ٹیم وہاں پہ پکٹ لگا دیتی ہے. وہ پکٹ لگاتی ہے اور وہ ایگزیکٹ جیسے آتے ہیں مخبر خاص کی اطلاع کے مطابق وہ اس پہ کارروائی کر کے وہاں سے نارکوٹکس ریکور کر لیتی ہے. ایک تو پروسیجر اس کا یہ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مخبر خاص کی اطلاع جب ہوتی ہے کہ مخصوص جگہ پہ یہ نارکوٹکس موجود ہے, یہ وہاں پہ ریڈ کرتے ہیں, وہاں پہ ریڈ کر کے وہاں سے یہ ریکور کر لیتے ہیں.
تو یہ ہوتی ہے ان کی، اس میں وہ اپنا جو انفارمیشن کا سورس ہوتے ہیں وہ یہ بتا دیتے ہیں. دیکھیں اس طرح کسی کو خواب تو نہیں آئی ہوتی نا. یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اب دوسرا اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جہاں مخبر کی اطلاع نہیں ہوتی وہاں پہ روٹین کی گشت پڑتال کے لیے ٹیمیں موجود ہوتی ہیں. وہاں پہ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں پکٹ لگا کے اس سٹیج پہ، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرمنل ٹرائل کے لیے کریمنل پروسیکیوشن سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے. انہوں نے ناکہ لگایا، ناکے پہ وہاں پہ گشت پڑتال کے لیے دیکھتے ہیں تو وہ گاڑی روکتے ہیں. گاڑی روک کے گاڑی کو جیسے ہی دیکھتے ہیں اب دور سے ہی ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گاڑی ہے، اس کی سپیڈ سے کہ کیسی سپیڈ کم ہوئی. اب لوگوں کے چہروں سے کہ اب ان میں سے سپوز ایک ٹویوٹا سے کوئی اس میں 17 لوگ بیٹھے تھے، 17 لوگوں میں سے صرف ایک مخصوص بندے کو آئیو نے وہاں پہ اٹھایا اور باہر نکالا. اس کو جب باہر نکالا اس کی تلاشی لی، اسی کی سر سے نارکوٹکس برآمد ہو گئی. اب لاجیکل بات ہے کہ اس نے مخبر کی اطلاع بھی کوئی نہیں تھی، اس کو کیسے پتا چلا کہ اسی مخصوص بندے کے پاس نارکوٹکس موجود ہے؟ حالانکہ وہ تو سارے ٹویوٹاز کو یا ساری ویکلز کو روک رہے تھے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن کا جب بھی آئیو کوئی عقل مند آئیو کھڑا ہوتا ہے اور وہ یوں فیس دیکھتا ہے جس بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی ایلیمنٹ، ایسی نارکوٹکس یا پروہیبٹڈ آئٹم موجود ہوتی ہیں نا، تو وہ وہاں پہ گھبرا جاتا ہے. اس کے فیس ایکسپریشنز چینج ہو جاتے ہیں، وہ آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتا، آنکھ چرانے لگتا ہے. اور اس طرح سے پھر ان کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا اس بندے کے پاس کچھ ہے. پھر اس کی تلاشی لیتے ہیں تو اس کی اگر قسمت خراب ہو تو وہاں سے وہ سارا کچھ نکل آتا ہے اور وہ نارکوٹکس اس طرح ریکور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سچ یہاں پہ یہ پکٹ لگائی ہوتی ہے، وہاں سے یہ نکلتی ہیں یہ چیزیں. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کو جب روکتے ہیں اس کے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے فیسز کو دیکھ کے پھر گاڑی کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس کی مخصوص کیوٹیز میں سے برآمد ہو جاتی ہے، نارکوٹکس برآمد ہو جاتی ہے. یہ ہم آگے جب کہ سی این ایس سی کا ٹرائل دیکھیں گے اور ریکوری میمو پہ جب ہم کریں گے تو ریکوری آف ویکل یا دیگر ریکوریز پہ جب ہم کراس ایگزامینیشن اسپیسیفک کریں گے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیکرٹ کیوٹیز سے کیسے ہوتا ہے. مخبر کی اطلاع پہ، مخبر پہ یعنی مخبر کے نام پہ یا اس پہ کیسے جرا کی جاتی ہے آئیو پہ کہ آپ کو اس نے کیا اطلاع دی، کیا ہوا، پھر آپ نے کس طرح کی کون سی وہیکل کو سرچ کیا. یہ چیزیں پھر مخصوص اس حوالے سے دیکھی جاتی ہیں. یہ اس وقت میں صرف اٹینٹڈ اسیسمنٹ کر رہا ہوں کہ پروسیکیوشن کیا ہے، سی این ایس اے کیسے پروسیکیوٹ کرتا ہے. سی این ایس اے کے تحت پروسیکیوٹر انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے اس کی، یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ کو یہی پتہ نہیں چلے گا کہ ایک چھاپا کیسے ہوتا ہے، ٹیم کیسے تشکیل دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پہلے کون سا عمل کرتے ہیں، فرد کیسے بنائے جاتے ہیں، موقع پہ کیا ہوتا ہے، سیمپل کیسے لیے جاتے ہیں، جب تک آپ پروسیجر نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ ٹرائل کر ہی نہیں سکتے. اس میں ہم پہنچ کے مخبر خاص کی اطلاع کے بعد کچھ دوست ابھی نئے آئے ہیں ان کے لیے ڈسکس کر لیتا ہوں. سی این ایس اے میں مخبر خاص کی اطلاع پہ یا تو ریکوری ہوتی ہے یا پھر وہاں پہ گشت پڑتال ہوتا ہے. یہ دو مشہور صورتیں ہیں جہاں پہ موجود ہے. تیسری عام صورت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ کسی اشتہاری کی اطلاع پہ وہاں پہ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کسی اور کرائم کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں تو بائی چانس وہاں سے ریکوری ہو جاتی ہے. یہ تیسری صورت ہوتی ہے جو بہت کم کیسز میں ہوتی ہے. مینلی دو ہی ہوتی ہیں، ایک مخبر خاص کی اطلاع ہوتی ہے اور دوسرا بسلسلہ گشت پڑتال ہوتا ہے. اب بسلسلہ گشت پڑتال جب یا مخبر خاص کی اطلاع پہ یہ ٹارگیٹ پہ پہنچ گئے، وہاں پہ انہوں نے ریکور کر لیا، تو اب ریکوری کے لیے جو ہوتا ہے کہ جب بھی یہ نکلیں گے دونوں صورتوں میں سب سے پہلے یاد رکھیں سب سے پہلا کام کیا ہے. کل ہم ایک ٹرائل میں تھے، آپ نے دیکھا کہ میں نے وہاں پہ رجسٹر منگوائے، روزنامچہ منگوایا. تھانے کے روزنامچے میں نے ان کی انٹری اور ایگزٹ، آمد اور روانگی چیک کی. یہ کیوں چیک کیا جائے؟ سب سے پہلے پروسیڈنگ کیا کرنی ہے انویسٹیگیشن نے، آئیو یہ کرے گا جیسے ہی ان کو مخبر خاص کی اطلاع آئی وہ اپنے ایس ایچ او کو اطلاع دے گا کہ اس طرح کی ہمیں انفارمیشن ہے. ایس ایچ او ایک ٹیم تشکیل دے گا، وہ ٹیم تشکیل دے کے وہاں سے روانہ کریں گے تھانے سے. اب وہ وہاں پہ باقاعدہ لکھا جائے گا کہ بسلسلہ گشت پڑتال یا بسلسلہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ نارکوٹکس وہاں موجود ہے، ہم اس کے لیے یہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اس میں یہ آفیسرز ہیں اور یہ اسٹاف ہے، کانسٹیبلان یہ شامل ہیں.
ان کے نام، ان کا پیٹی نمبر لکھا جائے گا کہ یہ ہم موقع یہاں تھانے سے موقع فلان جگہ روانہ ہوتے ہیں. یہ وہاں سے اپنا روزنامچے سے اپنی ایگزٹ ڈالیں گے، روانگی جسے ہم کہتے ہیں. یہ یاد رکھیں. ہمیں جب کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں نا تو اس وقت بیسیکلی ہمیں کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، کیسے اس میں سے فلاز نکالنے ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے کسی کو کسی اور جگہ سے، بعد میں اس میں پلانٹ کر دی جاتی ہے. یا ایسا نہ بھی ہو تو ویسے بھی اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اریسٹ کر کے تھانے لے جاتے ہیں، تھانے لے جا کے اس کے بعد اس پہ ووٹ ڈالتے ہیں. یہ باقی جتنی پروسیڈنگ ہوتی ہے یہ آفس میں بیٹھ کے ہوتی ہے. رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ جس جگہ پہ ریکوری ہو، ریکوری جو بھی کرے اس میں اے ایس آئی ہے، کانسٹیبل ہے، کوئی بھی ہے، جس نے وہ پکڑ لیا وہاں پہ نارکوٹکس پکڑ لی، اس نے وہاں پہ اے ایس آئی، ویسے جب ٹیم ہوتی ہے تو اس میں کم از کم اے ایس آئی ہوتا ہے اس ٹیم کا آفیسر، اس کے ساتھ یہ بنتی ہے، اس سے کم لیول پہ نہیں بنتی. اے ایس آئی ہوگا یا سب انسپیکٹر ہوگا جس کی سربراہی میں یہ ٹیم تشکیل ہوگی. وہ جیسے ہی ریکور کرتا ہے، فوری طور پہ ریکور کرنے کے ساتھ وہ کیا کرے گا کہ ان کے پاس ایک کٹ ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کٹ، اسے تفتیشی کٹ کہا جاتا ہے، انویسٹیگیشن کٹ کہا جاتا ہے. یہ جب نارکوٹکس کے لیے جاتے ہیں تو یہ ساری کٹ وہاں پہ ان کے پاس، اس ٹیم کے پاس موجود ہوتی ہے. وہ میں آگے چل کے جب یہ ڈسکس کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اس میں جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں آپ کے کٹ وہاں پہ رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ہوتی ہے. جیسے ہی ریکوری ہوئی، ریکور کرتے ہی عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے کہ نیلے رنگ کے شاپر میں. کل ایک ایف آئی آر میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا وہاں پہ لکھا تھا جی کہ سفید رنگ کے شاپر میں، کیونکہ اب وہ ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آ گئی جس میں اس نے کہا جی کہ اسٹرکٹو سینسو نہ کبھی ان کا شاپر تبدیل ہوا ہے نہ طریقہ واردات تبدیل ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا شاپر کا رنگ تبدیل کر دیتے ہیں. یہ نیلے رنگ کا ہی شاپر کیوں رکھتے ہیں یا وائٹ کلر کا ہی شاپر کیوں رکھتے ہیں؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے، اس میں جو کرمنلز ہوتے ہیں نا ان کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ یہ بلو رنگ کا جو شاپر ہوتا ہے اس کے اندر سے کوئی چیز اتنی ویزیبل نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس میں لے کے چل رہتے ہیں. کرمنل آپ پروسیکیوشن سائڈ پہ دیکھیں تو وہ نیلے رنگ کا اس لیے رکھتے ہیں کہ یاد رہے سب کو، بھولے کوئی نہ کہ کالے رنگ کا تھا یا کوئی اور. نیلے رنگ کا وہ بھولتے نہیں، وہ کہتے ہیں نیلے ہی رنگ کا تھا. اب جب یہ ریکوری ہوئی، ریکوری ہونے کے بعد دیکھیں میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں، ایک ایک سٹیپ کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، کیونکہ سی این ایس اے کا ٹرائل آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک ایک ایک چیز کو ہم ڈسکس نہ کریں گے. ریکوری آج کیونکہ ہم جب ریکوریز پہ آئیں گے نا، ریکوری میموز ہوں گے، وہ نقشہ ہوگا، یہ جتنی چیزیں ہوں گی ان کو ون بائی ون ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اس کے لیے میں تھوڑا سا یہ بڑا ٹیکنیکل ہے، ایک ایک پوائنٹ پہ جب آپ سیف کسٹڈی کی چین کو توڑتے ہیں تو تب آپ ایکویٹل لیتے ہیں، ادروائز ایکویٹل آپ کو نہیں ملتا. آج میں صرف پروسیجر ڈسکس کر رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن کا پروسیجر کیا ہے. اس میں جیسے ہی وہ ریکور کرے گا، ریکور کرنے کے بعد اب دیکھیں اب سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ آ گئی ہے کہ تمام ٹیموں کے پاس جتنے بھی پولیس افیشلز ہوتے ہیں جو ریکوری کرتے ہیں ان کے پاس موبائل ضرور ہوتے ہیں. تو جیسے ہی وہ کریں وہ ریکوری کی پروسیڈنگ کو ریکارڈ کریں. اس کی اگر وہ ریکارڈنگ نہیں کریں گے تو سمجھا جائے گا کہ یہ ساری فیک ہے. اب اس کے لیے پولیس افیشلز یہ کرتے ہیں کہ وہ تصویریں بنا لیتے ہیں، وہ موقع پہ لے جاتے ہیں، بے شک ریکوری جہاں سے بھی ہو، جہاں پہ انہوں نے ریکوری پلانٹ کرنی ہے اس موقع پہ لے جاتے ہیں، وہاں سے تصویریں بنا لیتے ہیں. یہ آپ کا جرم کمال ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ موقع کی ہیں یا کیسی ہیں. ہم ایک کیس میں جرا کر رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ 4 تاریخ کو ہماری اس پہ جرا ہے، اس پہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس کی ریکوری کو، ان فوٹوگرافس کو کیسے اڑاتے ہیں، اپنی اس میں کراس ایگزامینیشن میں کیسے اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں. اب ریکور ہو گئی، ہم پہنچ گئے اس بات پہ کہ اس کے پاکٹ سے، شاپر سے یا اس کی سیکرٹ کیوٹی سے یا کسی جگہ نارکوٹکس ریکور ہوگی. جیسے ہی نارکوٹکس اس سے ریکور ہوتی ہے وہ اپنا جو الیکٹرک کانٹا ہوتا ہے، ڈیجیٹل کانٹا ہوتا ہے، دوسرا ترازو ہوتا ہے، جو بھی ترازو اس کٹ میں اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اس کٹ میں وہ نکال کے اس شاپر سے وہ شاپر کھولتے ہیں جی، یا وہ کپڑا کھولتے ہیں جس میں ہو. میں آپ کو ایک لاجک بتاتا چلوں کہ شاپر میں کیوں لپٹی ہوتی ہے. 2 طرح کے شاپر ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. جب بھی کوئی نارکوٹکس ریکور ہوتی ہے تو 2 طرح کی شاپر، ایک تو ہوتا ہے وہ مومی لفافہ، مومی شاپر،
جس کے اندر وہ موجود ہوتی ہے، جس وہ کیری کیا ہوتا ہے اس نے. یہ کپڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ایک اور کوٹنگ ہوتی ہے. یہ چرس اسپیشلی جب چرس ریکور ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک پلاسٹک کوٹنگ کی جاتی ہے مومی شاپر سے، وہ کلوز کر کے. وہ کوٹنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی بڑی بیڈ اسمیل ہوتی ہے. اگر کوٹنگ نہ کی جائے نا تو جہاں جہاں سے لے کے جا رہا ہوں وہاں سے اسمیل وہ نکل رہی ہوگی، سب کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ چرس یا پروہیبٹڈ جو بھی ہے آرٹیکل وہ لے کے جا رہے ہیں. اس لیے وہ اوپر سے کوٹنگ کرتے ہیں تو کوٹنگ سے اس کی اسمیل آؤٹ نہیں ہوتی، وہ اسمیل نہیں نکلتی. اس لیے یہ یاد رکھیں دو طرح کے مومی شاپر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو اس کے کیری کیا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے اس کے اندر. آپ اس کو واضح آپ اس طرح کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ لکھتے ہیں کہ شاپر کے اندر سے مومی شاپر میں لپٹی ہوئی، 2 دفعہ لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر مومی شاپر کی کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے. اب یہ جب ہم کراس کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، انہی چیزوں کو ہم نکالتے ہیں کہ یہ کیسے لپٹی تھی کیسے نہیں لپٹی تھی. اب یہاں سے آگے چلتے ہیں. وہ کیا کرے گا کہ یہاں سے وہ شاپر اتارے گا، مومی شاپر یا کپڑے میں سے وہ نکالے گا. کپڑے میں سے نکالنے کے بعد وہ اس کا ویٹ کرے گا. اب ویٹ کرنے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ ویٹ اس نے کیسے کیا. اس نے الیکٹرک کانٹے پہ رکھا، رکھ کے رکھنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ویٹ اس نے شاپر کے سمیت کیا یا شاپر اتار کے کیا. کیونکہ شاپر کے سمیت اور شاپر کے اتارنے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوانٹٹی میں فرق پڑ جاتا ہے. آپ جرا میں جب سوال کرتے ہیں اور سوال میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے ود شاپر یہ کیا، وزن کیا، اٹ مینس کہ 70-80-100 گرام کا تو شاپر بھی ہوگا، کیونکہ شاپر خود کو کافی زیادہ کر کے اسے لپیٹا ہوتا ہے تاکہ اس میں سے اسمیل بالکل نہ نکلے. تو وہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی اس کو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ شاپر کا ہونا اسے بارڈر لائن میں لے آتا ہے. بارڈر لائن بہت مشہور ٹرم ہے جس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. 2 کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں فال کرنا ہو، سپوز کیٹیگری ہے 9A 9B 9C، ٹھیک ہے. اب وہ C1 C2 C3 میں آ گیا جس کی جو مقدار ہوگی اس کے حساب سے. تو سپوز 9A 9B 9C یعنی 100 گرام سے نیچے ہے تو 9A لگے گی. 100 گرام سے B ہوتا ہے 100 گرام سے 999 گرام تک ہوتی تھی تو 9B لگتی تھی، ٹھیک ہے. 1000 گرام سے اپورڈ جتنی ہوتی تھی 9C لگتی ہے. اس کے بعد اس کی 1 2 3 4 اس پہ وہ کیٹیگرائز کر دیا گیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد اس کو کہ اب جتنی مقدار، سپوز پہلے یہ ہوتا تھا کہ 9C میں 1000 گرام سے اوپر ایک ہی سزا تھی. اب وہ 5000 ہو 10,000 ہو 10 من ہو ایک ہی سزا تھی. اب اس میں نا انہوں نے سزا اور جرمانے الگ الگ کر دیے ہیں. 1000 گرام سے اوپر اس کو کیٹیگرائز کر کے جرمانے الگ کر دیے. میں واپس آتا ہوں اس کی طرف کہ وہ ویٹ جب کرتے ہیں تو بارڈر لائن میں یہ کیسے آتا ہے کہ سپوز اس نے ویٹ کیا 1100 گرام چرس نکلی. اب 1100 گرام جو چرس نکلی اس پہ جو شاپر لپٹا تھا، ہو سکتا ہے شاپر 100 گرام کا اور 150 اس کا الگ سے تو نہیں گیا، تو یہ 9B میں آئے گی یا C میں آئے گی. اس کو دیکھنے کے لیے بارڈر لائن میں نا یہ بارڈر لائن میں کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو سزا 9B میں ہو، 9C میں ہو، 9C1 میں ہو، 9C2 میں ہو. اس کے لیے اس کو بارڈر لائن کہا جاتا ہے. بارڈر لائن کو سمجھنا، کیونکہ جب بھی آپ CNA سے کا اپیل کرتے ہیں یا اس میں بیل آرگیو کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹرم آنریبل سپیریئر کورٹ میں یوز ہوتی ہے، لوور کورٹ میں بھی ہم یوز کرتے ہیں کہ یہ بارڈر لائن کیس ہے. تو آئی ہوپ کہ میں آپ کو یہ کلیئر کر چکا ہوں گا کہ بارڈر لائن کیا ہے، ٹھیک ہے جی. اب بارڈر لائن کو سمجھنے کے لیے شاپر کا ہونا، موجود ہونا یا نہ ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ نے چرس نکالی، چرس سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب ریکور ہوئی، ریکور ہونے کے بعد انہوں نے آلے پہ رکھی، ڈیجیٹل آلے پہ. جب انہوں نے یہ نارکوٹکس رکھی ڈیجیٹل آلے پہ رکھنے کے بعد اب یہاں پہ بھی کراس ایگزامینیشن جب میں کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آلے کتنے قسم کے ہوتے ہیں، الیکٹرک آلہ کیا ہوتا ہے، ڈیجیٹل آلہ کیا ہوتا ہے، سادہ ترازو کیا ہوتا ہے، ان سب میں کیا فرق ہے، اور پولیس نے کس میں کیا شو کیا. یہ دیکھیں بیسیکلی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنی پروسیڈنگز ہیں یہ تھانے میں بیٹھ کے ہوتی ہیں. یہ پروسیڈنگز جو ہوتی ہیں وہ ریکوری کی جینون کوئی نہیں کرتے. یہ جتنے فردات ہیں وہاں پہ تھانے، اس لیے وٹنسز جب آتے ہیں آپ ریکوری کے وٹنسز پہ یہ کراس کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو آپ پھر آرام سے ان کو شیک کر سکتے ہیں جتنے بھی ہیں ان کی ایویڈنس کو. آپ فوری طور پہ ان پہ کنٹراڈکشن آ جائے گا. یہ کہہ دے گا جی الیکٹرک کانٹا تھا، دوسرا کہے گا ڈیجیٹل کانٹا تھا، تیسرا کہے گا جی سادہ ترازو تھا.
ٹھیک ہے. اب یہ اس طرح کے کر کے یہ جب میں اس کی ریکوری پہ جب کراس ہوگی اس پہ ایک ایک ایلیمنٹ کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, پھر آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ یہ کیسے. میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. یہاں پہ آئیو نے ویٹ کر لیا. اب ویٹ کیا تو اسے پتہ چل گیا سپوز یہ 1500 گرام ہے, 1500 گرام چرس ہے. اب اس نے کیا کیا, یہ ویٹ کرنے کے بعد وہ یہ کرے گا کہ اس سے سیمپل کاٹے گا. کہاں پہ؟ کھانے میں لا کے نہیں, موقع پہ, ایٹ دی اسپاٹ. آپ جہاں پہ اس پروسیڈنگ کو اسپاٹ سے جائے وقوع سے ہٹا کے اس پروسیڈنگ کو جیسے ہی آپ کہیں اور شفٹ کریں گے تو یہ کیس ختم ہو جائے گا. یہ چیزیں فیٹل ہوتی ہیں کیس کے لیے. وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایٹ دی اسپاٹ اسی وقت یہ ساری پروسیڈنگ کے دوران وہ تصویر بنا رہا ہو. یہ یاد رکھیں. اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس میں آئی جیز کو سرکولر جاری کر دیا گیا اور آئی جیز کو کہا کہ آپ اپنی تمام ٹیموں کو کہیں کہ جو ریکوری کرتی ہیں, جسٹس لارڈ چیف منسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ ہے. اس کی سائٹیشن آپ دیکھ لیجیے گا, ٹکر میں ہم چلا دیں گے. اچھا, اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اس نے ریکوری کر لی, ویٹ کر لیا. ویٹ کرنے کے بعد وہ اس سے سیمپل لے گا. 5% کے حساب سے سیمپل لیا جاتا ہے عموماً, یہ جو فارمول ہے. اس سے سیمپل لے گا. سیمپل کیسے کاٹے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سم ٹائمز کوٹنگس جو نرم ہوتی ہیں وہ اتنی نرم ہوتی ہیں کہ فنگر سے ہی آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ویسے دبا کے وہاں سے سیمپل لے لیتا ہے. اب سیمپل کتنا لے گا, جتنا سیمپل لے گا وہ سیمپل لے کے الگ سے اس کو اس کا الگ سے اس کا وہ سیمپل وہ بنائے گا, پارسل بنائے گا. ایک پارسل ہو گیا ریکوری کا. ابھی ریکوری کا پارسل نہیں بنا, میں پارسل سے ہٹ جاتا ہوں, ذرا پیچھے رہتا ہوں. ابھی اس نے نارکوٹکس ریکور کی. ریکور کرنے کے بعد اب آ گیا سیمپلنگ پہ. سیمپلنگ کے لیے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے اگر وہ آرٹیکل نرم ہے جیسے ہیروئن ہے وہ ہوگا تو اس کے لیے اسے کٹنگ کی تو ضرورت نہیں پڑے گی, وہ اسی طرح لے لے گا. ٹھیک ہے. سملرلی اگر وہ ہیروئن وہ پروہیبٹڈ آئٹم کسی بھی ایسی چیز سے آ رہے ہیں جس کو کٹ کرنا ضروری ہے, جیسے گوبھی ہے, گوبھی کے میں نے بتایا کہ اس کے پھول کو کیسے توڑا جائے گا, جیسے کسی مٹھائی کے اندر ہے, کسی اور ڈبے کے اندر ہے, کسی اور چیز کے, اس کو کیسے توڑا جائے گا. یہ ریکوری میں یہی آرٹ ہے. میں نے ایک کیس کیا تھا جس میں گھوڑے کی کاٹھیاں جو ہوتی ہیں, کاٹھی سمجھتے ہیں گھوڑے کی, اس کے آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے, سیٹ جس کے اوپر بیٹھتے ہیں اس کو, جو گھوڑا سوار لوگ ہیں شوقین اسے کوئی اور ٹرم یوز کرتے ہوں گے. میں نے ANF کے کیس میں اس پہ کی تھی کراس ایگزامینیشن کہ گھوڑے کی کاٹھی کے اندر جو تھی نا وہ انہوں نے ہیروئن وہاں پہ وہ اسمگل کر رہے تھے, اس میں رکھ کے لے کے آ گئے. اب دیکھیں پھر میں اس سے ہٹ جاؤں گا تو بھی ہم پروسیجر ہے, تو جب ریکوری پہ آؤں گا تو یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کروں گا. ابھی ہم رہتے ہیں سیمپل پہ. سیمپل کو کیسے کیا انہوں نے کہ سیمپل کو میں بار بار اپنے آپ, کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, میں بار بار اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کنفائن کرنے کی کہ اس جگہ پہ روکا جا سکے کہ جہاں پہ میں اپنے موضوع سے نہ ہٹوں. اب یہاں سے سیمپل کو وہاں چرس کا یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سپوز چرس ہے تو چرس کو اگر نرم ہے وہ تو اسے وہ انگلی سے ہی الگ کر کے اس کا سیمپل 70 گرام یا جو بھی اس کے 5% کے حساب سے ہوگا ریکوری کے وہ کر لے گا, وہ الگ رکھے گا. الگ رکھنے اس سے پھر اس کو بھی کرے گا کہ اتنا گرام میں نے لیا ہے, اس کا الگ سے وہ پارسل بنائے گا. اب اس میں ہوتا ہے کہ کچھ کٹر یوز کرتے ہیں, کچھ اس میں چاقو یوز کرتے ہیں, جو اس کی کٹ ہوتی ہے انویسٹیگیشن کٹ, اس میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اب اس نے کس سے کیا, یہی کراس ایگزامینیشن کے سوال ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے جی کہ میں نے اس نے کٹر سے کیا, دوسرا کہتا ہے جی اس کے پاس چاقو تھا, تیسرا کہتا ہے جی اس نے ہاتھ سے کیا, کسی اور شارپ بلیڈ سے کر لیا. اب یہ چیزیں جو آتی ہیں نا یہی جرا میں آ کے اس کو جھوٹا, یہ کنٹرڈکشن آپ اس طرح پیدا کرتے ہیں. اب 2 الگ الگ پارسل بن گئے. آئیو نے 2 الگ الگ پارسل بنا کے ان دونوں کو سیل کر دیا. دونوں پارسل کو سیل کیا. سیل کرنے کے بعد آئیو یہاں پہ استغاثہ لکھے گا. استغاثے سے مراد درخواست لکھے گا, کمپلینٹ لکھے گا وہ کہ آج مخبر کی اطلاع پر یا بسلسلہ گشت پڑتال میں ہمراہ فلاں 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 موجود تھے, اتنے میں فلاں سائڈ سے ایک شخص آیا, اس کے پاس یہ چیزیں تھیں, یہ ریکور ہوا, ہاتھ سے ہوا, پاکٹ سے ہوا, جیسے بھی یہ کیا جائے. میں نے ایک کیس میں کراس ایگزامینیشن کی تھی, اس نے 2 کلو ریکوری شلوار والے پاکٹ سے برآمد کی تھی کہ جی 2 کلو ریکور ہوئی ہے چرس اور اس کے شلوار والے پاکٹ سے 2 کلو چرس ہوئی ہے. وہ اب اس میں یہ تھا کہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ 2 کلو وہ کم از کم اتنا بڑا گولا بنتا ہے,
اب اتنا بڑا گولا اس نے شلوار والی پاکٹ میں رکھا کیسے تھا؟ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے پھر جب وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کی گئی شلوار کو بھی جس سے نکلا رکھا جاتا، ساتھ یہاں پہ وہ بھی نہیں، وہ ہوتا تو پھر اس میں دیکھا جاتا، اس میں ایسا ہوتا تو اس میں دیکھا جاتا کہ اس میں جو وہ جو ریکوری ہے وہ کیا اس پاکٹ میں جا بھی سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، پھر اس طرح کی یعنی یہ میں جب ریکوریز پہ آؤں گا نا تو آپ کو بڑے مزے کی ریکوریز بتاؤں گا کہ بڑے مزے کی ریکوریز کے ہیں. سر اس کو ریپیٹ کر دیں، آپ نے جب 2 کلو بتایا نا شلوار کو، ریکارڈنگ رک گئی تھی 30 منٹ. کوئی بات نہیں اس میں ہوگی. اچھا چلیے کوئی اچھا، اب یہاں پہ سیمپل چلے گئے. سیمپل جانے کے بعد سیمپل چلے نہیں، یہ سیمپل تیار ہو گئے، دونوں کا الگ الگ سے پارسل بنا دیا، ایک سیمپل کا پارسل بنایا. یہاں پہ ایک اہم بات یاد رکھیں، جتنے پیسز ہوں گے نارکوٹکس کے، ہیروئن کے اگر پیکٹ ہوں گے، سملرلی چرس کے ہوں گے، اگر الگ الگ ہے مختلف شیپس میں ہوتی ہے نا یہ، لیکن وہ ریکوری ہوئی ہے، یہ بھی ہم ریکوری میں ڈسکس کریں گے. پیڑا نما ہو سکتی ہے، بنا انڈا نما ہو سکتی ہے، پیڑا نما ہو سکتی ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لتر نما ہو سکتی ہے کہ اس طرح پلیٹس بنی ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ سکہ نما ہوتی ہیں مختلف شیپس میں، جیسے بن کے وہ پیکنگ کرتے ہیں نا اس طرح کی پیکنگ جیسی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی پیکنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب جتنے پیکٹس ہوں گے ہر پیکٹ سے سیمپل لینا ضروری ہے، مینڈیٹری ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ وہ ہر ایک سے لے گا سیمپل، اگر کسی ایک سے لے گا ان کو گٹھے کر کے لے گا پھر بھی سمجھا جائے گا کہ ایسا نہیں. اب کیونکہ ابھی میں صرف اس اپنے آپ کو کنفائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ انویسٹیگیشن پہ طریقہ واردات جو پولیس کا ہوتا ہے. میں طریقہ واردات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں جن میں جینون طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا پلانٹیڈ ہی ہوتا ہے. اب اس سے آگے آتے ہیں کہ اس نے استغاثہ وہاں سے درخواست لکھنی ہے، درخواست میں لکھے گا یہ برآمد ہوئی، اس کا میں نے وزن کیا، وزن کرنے پہ اتنا نکلا، اس میں سے سیمپل اتنے لے لیے، دونوں کے الگ الگ پارسل بنا دیے. پارسل بنانے کے بعد فلاں ان میں سے جو اس کی ریڈنگ ٹیم تھی یا وہ گشت پڑتال والی ٹیم تھی اس میں سے ایک بندے کو وہ بھیجے گا تھانے میں، خود وہاں پہ بیٹھے گا، لے کے خود لے کے وہاں بیٹھے گا اور اس کو بھیجے گا استغاثہ دے کے. وہ استغاثہ لے کے تھانے آئے گا، تھانے میں آ کے ڈیوٹی آفیسر یا ایس ایچ او کو بتائے گا. ایس ایچ او صاحب دیکھیں گے کہ جی استغاثے کے مطابق صرف استغاثہ، صرف ایک درخواست کا پیس وہ لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ جب یہاں پہ لائے گا، یہ یہاں پہ موقع پہ آئے گا اور تھانے میں آئے گا. تھانے سے پھر وہ دیں گے ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے لیے، ایف آئی آر کی رجسٹریشن ہوگی، پھر آئی او ڈپیوٹ ہوگا. اس کیس میں آئی او ڈپیوٹ ہوگا تو آئی او وہاں سے لے کے آئے گا. دیکھیں ایک بندہ جو خود نارکوٹکس ریکور کر رہا ہے وہ خود اس کا آئی او نہیں ہو سکتا. آئی او کا مطلب تفتیشی افیسر کا مطلب ہی کیا ہے کہ یہ جو الزام اس پہ لگایا جا رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن کرے. ایک الگ عجیب سا پروسیس ہے، انشاءاللہ میں اس پروسیس کو چیلنج کرنے لگا ہوں. وہ پروسیس یہ ہے کہ یہاں پہ اب دیکھیں کہ اس نے ریکور کیا، اس نے وہاں سے ریکور کیا، جس نے بھی وہاں پہ فیصد تھا اس نے ریکور کر کے سیل کر دیے آرٹیکلز، چرس بھی سیل ہوگی، باقی بھی سیل ہو گیا. یہ سارا پروسیس وہاں پہ ختم کر کے اس کے بعد وہ بند ہے چرس اس سیل پیکنگ میں. وہاں سے وہ آیا، اب یہ کیا کرے گا، یہاں سے ساتھ ایک دو اور سپاہیوں کو لے گا، آئی او ایف آئی آر کی کاپی لے گا، استغاثے کی کاپی لے کے سیدھا واپس آ جائے گا. یہاں پہ جو بھی ایف آئی آر یہاں پہ بھی دیکھیں جب وہ استغاثہ لے کے جائے گا تو وہ اطلاع دے گا کہ میں اس وقت استغاثہ لے کے یہاں پہ آیا ہوں. وہاں پہ روزنامے میں اس کی انٹری ہوگی کہ فلاں شخص استغاثہ لے کے آیا ہے، اس پہ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی ہے، فلاں ڈپیوٹ ہوا ہے. اب وہ جو آئی او ہوگا اس کا وہ وہاں سے کہے گا جی کہ مجھے یہ تفتیش دی گئی ہے، یہ ایف آئی آر نمبر ہے، اب اس پہ میں موقع پہ روانہ ہوتا ہوں. وہ وہاں سے موقع کے لیے روانہ ہوگا. اب وہ وہاں پہ آئے گا جب موقع پہ، اب موقع پہ آیا تو یہ ملزم بھی وہاں پہ کھڑا ہے، جو وٹنسز ہیں وہ بھی وہاں پہ کھڑے ہیں. ایک استغاثے والا گیا تھا، آئی او بھی وہاں پہ کھڑا ہے، سوری جس نے ریکور کیا ہے ریکوری آفیسر بھی وہاں پہ کھڑا ہے. اب یہ آئے گا، یہ آ کے اس سے پوچھے گا، ان کے بیان لے گا، ان تینوں کے دونوں کے دیکھیں جس نے استغاثہ لکھا اس کا بیان کیا 161 کا ہوگا؟ کوئی دوست کیوں نہیں ہوگا؟
کہا تم مستغیث اپنا بیان نہیں ریکارڈ کروائے گا؟ دیکھیے مستغیث تو اہم وٹنس ہے، وہ اپنا بیان نہیں ریکارڈ کروائے گا کیا؟ کیوں جی؟ اور اس کا استغاثہ ہی اس کا بیان ہوگا. جو کمپلیننٹ ہوگا اس کا الگ سے بیان تو اس کا ہوگا جس کا ریٹن فارم میں کچھ نہیں. جو استغاثہ ہے نا، جو وہاں پہ ریکوری افیسر ہے جس نے ریکور کیا ہے وہ کمپلیننٹ ہوگا. کمپلیننٹ کا 161 کا اسٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے. یہاں پہ ہمارے دوست اکثر غلطی کرتے ہیں اور وہ پوچھ لیتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جی یہ درست ہے کیا، آئیو سے پوچھتے ہیں یہ درست ہے کیا آپ نے کمپلیننٹ کا 161 کی اسٹیٹمنٹ نہیں لکھی. وہ یار اس کا جو 160 اسٹیٹمنٹ 161 کی ہے کیا؟ ایسی اسٹیٹمنٹ جو پولیس آفیشلس کے سامنے دی جائے تو وہ ریٹن دے رہا ہے اسٹیٹمنٹ، تو اس کا وہی اسٹیٹمنٹ کنسیڈر ہوگا، اس کا الگ سے کوئی 161 کا بیان نہیں ہوگا. یہ بہت اہم سوال ہے، اس پہ اسے یاد رکھیے گا. اس کے بعد جو ریکوری وٹنس ہے وہاں پہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، وہ دونوں جو وٹنسز ہوں گے وہ اپنی 2 یا 3 جتنے بھی وٹنسز ہوتے ہیں وہ بتائیں گے جی ہمارے سامنے یہ ریکور ہوئی ہے. اس کے بعد وہ اپنی انویسٹیگیشن لکھے گا جی کہ میں آیا ہوں موقع پہ، میں نے یہ بیان لکھے ہیں اور بیان کے بعد یہ لیا اور یہ لا کے پھر وہ واپس آئیں گے. وہاں سے یہ مکمل کرنے کے بعد یہ وہاں سے واپس آئیں گے. میرا یہاں پہ میں بتا رہا تھا کہ مجھے کیا اختلاف ہے. مجھے اختلاف اس پروسیس سے یہ ہے جس پہ کبھی کورٹس نے بھی نوٹس نہیں لیا. میرا ویو ود ڈیو رسپیکٹ تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ پروسیجر یہی ہے کہ آئیو وہاں سے آئے گا، وہ صرف بیان لے گا اور بیان لے کے واپس چلا جائے گا. اب ایشو یہ ہے کہ وہ اگر موقع پہ آتا ہے، موقع پہ آ کے اس نے صرف ایک پوسٹ مین کا کام کرنا ہے، تو یہ کام تو آلریڈی وہ جس نے ریکور کیا ہے وہ کر چکا ہے. بیان بھی لکھ لے، بیان یعنی آئیو وہاں سے آئے گا صرف بیان لکھنے کے لیے. اب اسے کیا پتا کہ یہ جو ریکوری آرٹیکل ہیں کیا یہ چرس ہے بھی ہے کہ نہیں. اب اس نے انویسٹیگیشن کیا کرنی ہے؟ انویسٹیگیشن یہ کرنی ہے کہ واقعی یہ چرس برآمد ہوئی ہے، یہ ہیروئن برآمد ہوئی، یہ فیون برآمد ہوئی ہے، یہ آئس برآمد ہوئی. اس نے یہ انویسٹیگیشن، اب اس کو نہیں پتا کہ اس میں ہے کیا، اس میں برآمدی کیا. اس نے تو یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ کیا یہ پلانٹڈ تو نہیں ہے کہیں، یہ جو سیمپل لیا گیا اسی میں سے یہ الگ ہے. اب یہ کیسے کرنا ہے؟ تو میرا اس میں ہمبل ویو یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ریکوری ہو جائے، ریکوری ہونے کے بعد جو سیمپلز ہیں، پارسل آئیو کی موجودگی میں ہونے چاہیے. پارسل اس کے علاوہ نہ ہو. وہ ایسے ہو کہ اس نے ریکور کر لیا، ریکور کر کے وہ یہ کرے جی کہ میں نے یہ ریکور کر لیا اور یہ استغاثہ وہ بھیج دے تھانے میں. وہاں سے آئیو آئے، آئیو کے سامنے اس میں سے لیا جائے، جو اس نے ریکور کیا نا اس میں سے آئیو کے سامنے لیا جائے. ہوتا کیا ہے، میں یہ کیوں بات کروں، ہوتا یہ کہ جو پلانٹ کی جاتی ہے نا جہاں پہ نارکوٹکس، وہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ جو سیمپل بھیجا جاتا ہے وہ سیمپل تو پیور ہیروئن میں سے یا پیور آئس میں سے، پیور جو ریکورڈ ہوتا ہے اس میں سے سیمپل نہیں لیا جائے، کیونکہ یہ پلانٹڈ ہوتے ہیں سارے. انہوں نے نا مال مقدمہ رکھنے کے لیے مال خانے میں الگ سے آرٹیکل رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بے شمار چرس وغیرہ ہوتی ہے. وہ بالکل جو خام مال ہوتا ہے اسی طرح کوئی چیز جسے آپ چرس بھی نہیں کہہ سکتے، وہ صرف سیمپل دکھانے کے لیے وہ الگ سے رکھ دیتے ہیں. جو یہ سیمپلز بیچتے ہیں نا جی وہاں پہ لیبارٹری میں، وہ پیور بیچتے ہیں. وہ ان کے پاس تھوڑی سی چرس ہوتی ہے، تھوڑا سا ہیروئن ہوتا ہے، اس میں سے اصلی لے کے بھیج دیتے ہیں. اب یہاں پہ میرا ہمبل ویو یہ ہے کہ آئیو جب آئے نا، آئیو اطلاع پہ آ جائے، کمپلینٹ پہ آئے، پھر جو سیمپل ہے نا اس کی موجودگی میں تیار ہوں، وہ پارسل اس کی موجودگی میں تیار ہوں. جو بھی ریکوری ہوئی ہے اس ریکوری میں جو پارسل تیار ہو، پارسل کے اوپر پھر لکھا جائے کہ یہ فلاں مقدمے میں ایف آئی آر ہے، اس میں یہ ہوا. اب اس نے تو ایک بند اس میں لکھا، تو اس نے کیا انویسٹیگیشن کی؟ اس نے تو آ کے پوسٹ مین کی طور پہ آئیو نے آ کے صرف 161 کی اسٹیٹمنٹ ہی لکھی، اس کے علاوہ تو اس نے کوئی کام نہیں کیا. تو اس میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. میرا اپنی خیال اس میں تو میری ہمبل سبمیشن، اس میں میرا ہمبل ویو یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ آئیو اس کے بعد آئے، آئیو کے سامنے وہاں پہ وہ پارسل الگ سے بنے، سیمپل الگ سے بنے، وہاں سے سیمپل بھی الگ سے لیے جائیں. اب کیونکہ یہ جو پروسیجر چل رہا ہے وہ میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں. آئیو آ گیا، اس نے دیکھا سیمپل الگ سے بنے ہوئے ہیں، پارسل کا الگ سے، یعنی ریکورڈ آرٹیکل کا الگ سے سیمپل ہے پارسل بنا ہے، اور جو سیمپل ہے اس کا الگ سے پارسل بنا ہے. اس نے یہ لکھا، انہوں نے آئیوز کے وٹنسز کے بیان لیے اور بیان لے کے یہ دوبارہ چلا گیا تھانے جانے کے بعد یہ آئیو کا کام ہے کہ آئیو اس سے اپنے قبضے میں لیتا ہے. یہ ریکورڈ آرٹیکل جو ہوتی ہیں یہ اپنے قبضے میں لے کے جا کے تھانے جاتا ہے. تھانے جا کے محرر مال خانہ جو ہوتا ہے
اس کے حوالے کرتا ہے. روزنامچہ لکھتا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا ہوا تھا, فلاں FIR میں انویسٹیگیشن کے لیے گیا تھا, وہاں سے میں نے یہ چیزیں ریکور کی ہیں, یہ ریکور آ کے ہمارا سیمپل اتنے گرام اور یہ ریکورڈ آرٹیکل اتنے گرام, اور اس میں جامع تلاشی کی جو ریکوریز ہے یہ فلاں چیزیں, یہ ساری میں لا کے ہینڈ اوور کر رہا ہوں محرر مالخانہ کے. اب وہاں پہ وہ مالخانے کے رجسٹر پہ لکھتے ہیں, وہاں مالخانے کے رجسٹر پہ یہ لکھ کے جب لکھا جاتا ہے اس کے بعد یہ رجسٹر پہ محرر مالخانہ اس میں اس سے ریسیونگ لیتا ہے, ریسیونگ لینے کے بعد یہ مالخانے میں بند کر دیتے ہیں. اس سے اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اب اس سے اگلا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ 72 آورس کے اندر یہ ڈائریکٹری ہے کہ 72 آورس کے اندر اس نے وہ سیمپل جو ہوتے ہیں اس میں سے جو سیمپل آیا ہوتا ہے اس میں سیمپلس کو بھیجا جاتا ہے PFSLA کے لیے. اب اس میں وہ پھر آئے گا, پھر جو بھی ڈپیوٹ ہوگا اس پہ زیادہ تر IO خود ہی لے کے جاتا ہے. IO آتا ہے, وہ آ کے لکھتا ہے جی کہ آج مورخہ فلاں کو میں اتنے بجے آیا ہوں, میں نے یہ سیمپل اس سے وصول کر لی ہے, ساتھ وہ روڈ سرٹیفکیٹ بنواتا ہے کہ یہ میں لے کے جا رہا ہوں. روڈ سرٹیفکیٹ ہم CNSA کی جو پہلے ڈسکشن تھی اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں, مزید کر دیں گے کسی دن. روڈ سرٹیفکیٹ لیتا ہے, روڈ سرٹیفکیٹ لے کے وہ چلا جاتا ہے وہاں پہ لیبارٹری, وہاں ہینڈ اوور کر کے واپس آتا ہے, واپس آ کے پھر اطلاع دیتا ہے جی کہ میں وہاں گیا تھا, وہاں سے واپس آ گیا. اور یہ آگے اس کے بعد پھر وہ اپنے ٹائم پہ رپورٹ بنتی ہے, رپورٹ بن کے آگے مثل کا ایسا بھی بنتی ہے اور پھر کورٹ میں بھی وہ رپورٹ پیش ہوتی ہے. اب یہ پروسیجر ہے. یہاں سے آنے کے بعد پھر چلان مرتب ہوتا ہے. پھر یہ چلان اس میں اسی طرح مرتب ہوتا ہے جس میں ملزم کا نام لکھا, اوپر کمپلیننٹ کا نام لکھا جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ ملزم کتنے پکڑے گئے, کتنے بیل پہ ہیں, اس کے بعد وٹنسز کے نام لکھے جاتے ہیں, اس کے بعد ریکورڈ آرٹیکل لکھی جاتی ہے, پھر اس کے بعد آگے سٹوریز لکھی جاتی ہیں. چلان کالم جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری, جب ٹرائل ہم ٹرائل سٹارٹ کریں گے 1 by 1 تو اس میں ہوگا. اب انویسٹیگیشن کا مرحلہ یہاں پہ کلوز ہوتا ہے. یہ چلان مکمل کرنے کے بعد چلان سینڈ ٹو کورٹ ہو جاتا ہے, پروسیکیوشن برانچ میں جاتا ہے, وہاں سے پاس ہوتا ہے, سینڈ ٹو کورٹ جاتا ہے, اور پھر آپ کا ٹرائل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس ٹرائل میں اس کے دوران سیف کسٹڈی, چین آف سیف کسٹڈی کو پروف کرنا ضروری ہوتا ہے. اب چین آف سیف کسٹڈی ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے نارکوٹکس ریکوری میں, یہ یاد رکھ لیجیے گا. CNSA میں اور ANF میں آپ جب بھی ٹرائل کریں گے تو یہ دونوں چیزیں لازمی ہوں گی. چین آف سیف کسٹڈی یہ ہے کہ یہ جتنا میں نے آپ کو بتایا ریکور ہوئی, سیمپل بنے, اس کے بعد موقع سے تھانے میں استغاثہ گیا, استغاثہ واپس آیا, یہ مال خانے میں گیا, وہاں سے PFSA گیا, وہاں سے رپورٹ واپس آئی, یہ سارا سیف کسٹڈی ہوتی ہے کہ بالکل محفوظ رہے, کسی تیسرے ہاتھ میں نہ جائے. سیف کسٹڈی ٹوٹتی کیسے ہے, اسے ہم کیسے کرتے ہیں؟ یہ ایسے کرتے ہیں جیسے 72 آورس میں وہ پروہیبٹڈ آرٹیکل جو ہوتی ہیں, ریکورڈ آرٹیکل, وہ 72 آورس سے زیادہ وہاں پڑی رہتی ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, گرمی کی وجہ سے اس کا چینج ہو جاتا ہے. اس طرح سردی کی وجہ سے سم ٹائمز اس میں ہوتا ہے, ساون کی وجہ سے اس میں آ جاتی ہے, خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے پھر وہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہی آرٹیکل ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں سیف کسٹڈی اس کی ایک اس طرح ختم ہوتی ہے. دوسرا سیف کسٹڈی اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے وہاں پہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. میں روزنامچہ کل دیکھا آپ کے سامنے, میں نے روزنامچے میں ہم ٹائمنگ ٹیلی کر رہے ہوتے ہیں. ان ایکسپلین ڈیلے جو ہوتا ہے وہاں سے سیمپل کو ریکور کرنے سے, نارکوٹکس ریکور کی, سیمپل بنائے, سیمپل بنا کے تھانے بھیجے, تھانے سے سیمپل جو ہے مالخانے میں کتنی دیر رہے, مالخانے سے وہاں کیسے گئے. اس میں سے ہم کراس ایگزامینیشن میں جب سیف چین کو توڑتے ہیں تو اس طرح توڑتے ہیں کہ ہم ایسے سوالات کرتے ہیں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو تھی ان 2 بندے کے علاوہ بھی کسی جگہ ان اٹینڈڈ یہ چیز رہی ہے, وہاں پہ رہی ہے. جیسے ایک کیس میں نے کراس ایگزامینیشن کی, کراس ایگزامینیشن میں اس پہ کراس کیا, کراس کے دوران یہ کیا جی کہ اس نے رات کو لیا سیمپل, یہاں سے مغرب کے سے پہلے اس نے تھانے سے سیمپل لیا. مجھے یہ بات کہاں سے پتہ چلی, روزنامچے سے. تھانے سے اس نے سیمپل لیا, تھانے سے سیمپل لینے کے بعد وہ گھر چلا گیا, گھر جا کے وہ سو گیا, سونے کے بعد صبح اٹھ کے پھر 10 بجے وہ روانہ ہوا وہاں کے لیے. اب ساری رات جو سیمپل اس کی نیند کی موجودگی میں گھر میں رہا, اٹ مینس کہ اس دوران وہ چینج ہو سکتا ہے. اس سیمپل کو تھانے سے ڈائریکٹ لیب جانا چاہیے تھا. اگر ڈائریکٹ وہاں PFSLA نہیں گیا تو اٹ مینس کہ یہ چین آف سیف کسٹڈی شیک ہو گئی, ٹوٹ گئی. اس سے اس نے ثابت ہو گیا, یعنی کہ اس نے دیکھیں وہاں پہ ریسیونگ ہوتی ہے نا, جب PFSLA جاتی ہے
وہاں پہ بھی ایک بندہ ریسیو کرتا ہے ان کے جو روڈ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس سے ریسیو کرتا ہے جی کہ یہ ہم نے ریسیو کی ہے. اب میں نے یہ ساری چیزیں جب ٹیلی کی نا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو یہاں سے نکلا ہے 5 بجے اس نے ریکور لی ہے اور صبح یہ 12 بجے وہاں پہ پی ایف ایس ایل اے پہنچا رہا ہے. اب مجھے پتا تھا کہ پی ایف ایس ایل اے اور اس کے درمیان 1 گھنٹے کی ٹوٹل اگر یہ لوکل ٹرانسپورٹ پہ بھی جاتا ہے تو 1 گھنٹے کی مسافت ہے ٹوٹل. اب اس مسافت کو جب وہ بندہ تقریباً 20 گھنٹے میں کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ یہ درمیانہ ٹائم نکالا اور سیف کسٹڈی ٹوٹ گئی. جب ہم سیف کسٹڈی کو میں الگ سے ڈسکس کروں گا جب سی این سی کا ٹرائل ہم کریں گے تو اب میں اس میں آ جاتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے انویسٹیگیشن مکمل ہوتی ہے, چلان پیش ہوتا ہے اور چلان کے بعد ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ انٹرو دینا کرمنل ٹرائل میں نارکوٹکس پروہیبٹڈ برانڈ کے ٹرائلز کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ جب تک آپ انویسٹیگیشن کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کراس کر ہی نہیں سکتے, اس کا ٹرائل کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ بیسکس ہمیں سمجھنا ضروری تھی. اس کے بعد میں جب ہم مرڈر ٹرائل کی طرف آئیں گے تو میں مرڈر ٹرائل کا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 1 by 1 آپ کو ایکسپلین کروں کہ واٹ از دی مرڈر ٹرائل اور اس میں ریکوری کیسے ہوتی ہے, اس میں اطلاع کیسے ہوتی ہے, اس میں باڈی کیسے ہینڈ اوور کی جاتی ہے, باڈی ہاسپٹل میں کیسے جاتی ہے. اسی طرح ہم اینٹی کرپشن کو جب پڑھیں گے تو اینٹی کرپشن کا دیکھیں گے کہ اس کا طریقہ واردات یعنی انویسٹیگیشن کیسے ہے. جب تک آپ کو انویسٹیگیشن پہ پروسیکیوشن پہ عبور نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ڈیفینس کونسل نہیں بن سکتے, اس وقت آپ ڈیفینس کے بہترین لائر نہیں بن سکتے. آئی ہوپ کہ میں اپنا یہ پروسیس جو ہے وہ کنوے کر سکا ہوں گا. تھینک یو ویری مچ. ایک ویڈیو بنا لیں سب پہلے جب آپ نے وہ